मेरी गाड़ी से ही चलते हैं। तो आज का प्रवचन बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने यहाँ तक लिखा उसमें कि इसको यदि रोज भी सुने तो भी फायदा। गुरु के शरण में चला जाना ही ज्ञान है। हम जाते नहीं, हम जाना किसको समझते हैं? गुरु का शरीर जहाँ रहता वहाँ चले गए। शरण में आ गए, पाँव पड़ लिए, शरण में आ गए। सभी धर्मों में यही कहा, और ज्यादा कुछ नहीं। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म में कहा, बौद्धम शरणम गच्छामि। जो बुद्ध पुरुष है, जो बौद्ध को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे पुरुषों के शरण में चले जाए। महावीर स्वामी जैन धर्म में कहते हैं, ओम नमो अरिहंताणाम। जिनके शत्रु मार दिए गए, अरिहंता, जो अरिहंता है, शत्रुओं को मार दिए हैं, ऐसे के शरण में चले जाओ। शत्रु कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जिनके ये चले गए, जिसने इनको मार दिया है, वो बुद्ध हो गया। ऐसे के शरण में जाओ। कृष्ण ने तो सबसे आगे, इनसे बहुत आगे जाके कह दिया, सर्वधर्मात् परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जा। आगे क्या कहते हैं? तेरे सभी पापों को से मुक्त कर दूंगा। कृष्ण कहते हैं, यदि सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ गया तो सभी पापों का से मुक्त करके तुझे शुद्ध पवित्र बना दूंगा, शुद्ध आत्मा बना दूंगा। ये शरण में जाना क्या है? आपने समझा, सबने इस बात को समझ लिया। आ तो गए भला हम आश्रम, रोज तो आते हैं, यहीं रहेंगे अब तो। अभी नहीं आए, अभी भी नहीं आए। फिर कृष्ण कहते हैं, सर्व धर्मों का परित्याग करके। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं, ये धर्म नहीं है। सब धर्म यानी आपके धर्म क्या है? माता पिता की शरण में बैठे हैं, घर की शरण में बैठे हैं, संसार की शरण में बैठे हैं, धन चाहिए, ये तुम्हारा धर्म है। इज्जत चाहिए, पैसा चाहिए, ये सब तुम्हारा धर्म है। इन सब का परित्याग करके फिर पहुंचना है।
پھر بھی شرن نہیں ہوئی. ابھی شرن کا ارتھ الگ ہے. بھائی شرن میں جس کے گئے ہو اس نے شرن میں لیا کہ نہیں آپ کو؟ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آج سے تو آشرم میں جاؤں گا، 6 مہینے کے لیے وہیں رہوں گا، زندگی بھر وہیں رہوں گا. اور جس کے پاس رہنا اس سے بھی کبھی پوچھ لیا ہوتا کہ میں آؤں کہ نہیں. اس کو پتہ ہی نہیں. اس کو یہاں تک بھی پتہ نہیں کہ آپ کتنے گھنٹے کے لیے آئے ہو. 1 گھنٹے کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، یہاں اپنے سمجھ سے اب فرصت ہوئی میرے کو، چلو اب ٹائم نہیں ہے، اب ٹائم ہے چلو. ہاں آ سکتے ہو، کتنا اس سے بھی تو پوچھ لو. اور پھر آ بھی گئے ہو، سوچیا پھر میں اس سمے سے اس سمے تک یہاں بیٹھوں گا، اس سمے سے اس سمے تک دھیان کروں گا، اس سمے سے اس سمے تک بھوجن کروں گا، اس سمے سے اس سمے تک آرام کروں گا. کس نے کہا؟ شرن میں آئے ہو تو جس کی شرن میں آئے اس سے پوچھ تو لو کہ یہ کرنا ٹھیک ہے کہ نہیں، اتنا کروں کہ نہیں. اس کا مطلب میرے حساب سے کچھ بھی نہیں کروں گا، من مکھی نہیں رہوں گا، گرو مکھی رہوں گا. بہت بڑا شبد ہے یہ، من مکھی اور گرو مکھی. جو گرو مکھی ہوتا ہے وہ گرو کے انمکھ ہو جاتا ہے، یعنی آپ کے بعد میں آپ کی شرن میں آ گیا ہوں، آپ کے بعد میں ایک سانس بھی تمہاری انمتی کے نہیں لوں گا، تمہاری آگیا کے بنا. ایک سانس بھی نہیں لوں گا، کوئی کام نہیں کروں گا. یہ ہے شرن میں جانا. سب کام اپنے حساب سے، یہاں تک کہ گرو نے بتایا کچھ اور کر کچھ اور رہا، الٹا ہی کر رہا ہے. پتہ نہیں، ہمارے حساب سے ہم بہت بڑھیا کر رہے ہیں. کیا بات کر رہا ہوں، سیوا کر رہے ہیں اور کیا چاہیے. بھائی سیوا کریں گے اور کیا، سیوا کرنا چاہیے. تم نے مان لیا، ارے تمہاری سیوا کہیں الٹا کام تو نہیں کر رہی ہے. کیا بگڑ، جب آئے ہو گرو کو، جب گرو بنا لیا تو پھر گرو مکھ رہنا سدا. یعنی ایک ایک بات گرو کی آگیا کے بنا نہیں. مجھے کو آج سمجھ میں آئی ایک بات، پتہ نہیں سب کے یہاں ہوتا کہ نہیں. ہماری ایک کل دیوی پوچھتے تھے، یہ نوراتروں میں اشٹمی کے دن تو جیسے شام کے ٹائم پوجتے تو پوجن کی سامگری بنتی، پوجن کی تیاری ہوتی، پوجن کے ہر کام کرتے تھے. اب سب کے یہاں ایسا ہوتا کہ نہیں بھگوان جانے، کیونکہ وہ اپنے کل کی دیوی کو اپن ہی پوجتے، دوسرا کوئی پوجتا نہیں ہے، ایسا بھی ہے. تو اپن دوسرے کے یہاں تو جا کے دیکھا نہیں، اپنے یہاں دیکھا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہمارے یہاں ایسا بھی ہوتا تھا. تو وہ ذرا سا کچھ بھی کرتے تو بڑے بزرگ جو ہوتے تھے وہ کام نہیں کرتے. کام وہ چھوٹے والے کرتے، بہو کرتی، بیٹا کرتا.
کوئی بھی کام کرنے کے پہلے کہتے تھے آگیا ہو گئی ماتا جی کی. میرے کو آج سمجھ میں آیا کہ یہ کیوں کہتے تھے. پرتیک ذرا سا بھی کام کرنا ہو، جھاڑو اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھنا ہو تو آگیا ہو گئی ماتا جی کی. بھوجن بنا رہے ہیں تو آگیا ہو گئی ماتا جی. بولتے جاؤ، بولتے کچھ بھی کرو تو یہ بولتے جاؤ. میرے کو آج سمجھ میں آئی ارے یار، اس کی آگیا کے بنا کچھ نہیں کرنا چاہیے. ہم یہ دیکھتے ہیں، ہماری شان کے خلاف سمجھتے ہیں. بڑے 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 سے بڑے فیصلے آپ لے لیتے ہیں. دیکھیے، گرو کے یہاں جانے کا بھی، گرو کے یہاں رہنے کا بھی، گرو کے شرن میں رہنے کا بھی فیصلہ لے لیتے ہو. سارا گھر چھوڑ کے آتے ہو، پریوار چھوڑ کے آ جاتے ہو. کنتو آئے اپنے سمے سے، جائیں گے اپنے سمے سے، بیٹھیں گے اپنی طرح سے، کھائیں گے اپنی طرف سے، رہیں گے اپنی طرح سے. آئے ہیں تو اپنی طرح سے. بھائی شرن کا ہو، شرن کا تو ارتھ ہے، وہ شبد ہے شرن، شر ہو جانا. شرن سے شرن ہوا. اب شرن یعنی ہم اپنا ناش کر دیں، ہم مٹ جائیں. اب تو آپ ہی بچے ہیں. یہاں تو آپ پورے کے پورے آپ ہی آئے ہیں اہنکار لے کے. اور یدی اہنکار لے کے آئے ہیں تو ویرتھ ہو گیا آپ کا. یہ اس لیے نہیں کہا جا رہا ہے کہ گرو کو بہت مزہ آئے گا، کہ گرو کا فائدہ ہوگا، کہ نہیں، یہ آپ کے فائدے کے لیے. جب تک آپ کا اہنکار نہیں مرا، شرن ہوئی نہیں. گرو کے پاس گئے نہیں آپ تو پورے کے پورے وہی بچے ہوئے، وہی کے وہی ہو. پورا اب اپنے حساب سے ہی چلیں گے. اپنا من ہوگا جب آئیں گے. اب میرے فرصت اب آؤں گا. اب میرے کو انوکول لگتا اب آؤں گا. اب اتنے دن کے لیے آؤں گا، اب فلاں ٹائم کے لیے آؤں گا. ہاں، فلاں ٹائم کے لیے ہی آنا. آپ کو انوکول لگے جب ہی آنا. مگر گرو کی آگیا سے کچھ بھی کہا، من مکھی نہیں، پھر گرو مکھی. گرو کہے ان کے آدیش انوسار، ان کی آگیا میں چلنا. پورا سمے زندگی بھر گرو کی آگیا میں چلنا. یعنی ہر کرم ان کی آگیا سے. اب کیا ہوگا؟ میں نے کل بھی کل کا پروچن بہت مہتوپورن تھا، وہ بھی سن لیجیے گا. کل بھی میں نے کہا تھا کہ ایک ہندوؤں میں ایک بہت بڑی مانیہتا ہے کہ کوئی بھی کام شروع کریں آپ، مہتوپورن کام، تو پہلے براہمن سے مہورت پوچھتے تھے کہ مہاراج یہ کام کریں گے نہیں، مہورت ہے کہ نہیں. براہمن کا ارتھ ہے برہم جانی. برہم جانی کو کون سا کرم کب کرنا چاہیے اس کو ہی پتا ہے، آپ کو نہیں پتا. اس لیے اس سے پوچھ لو کہ بھئی یہ کام کروں کہ نہیں. اور کم سے کم یوں تو سب کام کے لیے تو نہیں پوچھ پاؤ گے، بہت مہتوپورن کام کے لیے تو پوچھ لو. اور پھر وہ بتائے اس سمے کر لو. اب وہ بیچارے کیا جانے، براہمن رہے نہیں.
تو کوئی کتاب چھاپ دی کسی نے، اس میں دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ ہاں یہ مہورت ٹھیک ہے. واستو میں وہ برہم جانی کو سمجھ ہے کس سمے کیا کام کرنا چاہیے، وہ بتائے. تو اب اس کے بھی پہلے، شرن میں جانے کے پہلے بھی ایک چیز دیکھنا بہت آوشک ہے کہ ہم کہیں اپنے جیسے اگیانی کے پاس تو نہیں چلے گا، نہیں تو سبھی کام خراب ہو جائیں گے. ابھی تک ہمارے حساب سے غلط کر رہے تھے ہم، کیونکہ ہم تو اگیانی ہیں. اگیانی ہے تو اگیان پورن نہیں کریں گے کام، اس لیے کام سفل نہیں ہوں گے. گرو کے پاس اس لیے کہ وہ گیانی ہے، پر وہ گیانی ہے تو ہی گرو ہے. پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہم جس کے پاس جا رہے ہیں اس کو گیان ہو گیا ہے کیا، اور یدی یہ دیکھ لیا کہ ہاں یہ گیانی ہے تو پھر اس کے بنا، اس کی آگیا کے بنا ہم سانس بھی نہ لیں، یہاں تک پورا اس کے گیان میں ہی چلے. یہ ہے گرو گیان. بڑا مشکل پڑتا ہے آپ کو. آ بھی گئے، پہنچ بھی گئے، بولا اب تو آ گئے نا گرو شرن میں، زندگی بھر رہوں گا میں تو. اب زندگی بھر رہوں گا اور مانوں گا کبھی نہیں. آیا ہوں گرو کو ماننے، گرو کی ماننے نہیں آیا تو آیا ہی نہیں ہے. تم تمہارے حساب سے بہت اچھا ہو. ابھی کی بات ہے، میرے کو آج ان نے بتایا کسی نے کہ ابھی ایک جنے آئے تھے، بولو انہوں نے کیلے نہیں کھائے. صبح ناشتے میں ہم پھل کھاتے ہیں، وہ بھی کھاتے. بولو وہ کیلے پھینک رہے تھے. میں نے کہا کیوں پھینک رہے ہو، نہیں کھانا مت کھاؤ. بولے اس لیے کہ وہ پک جاتا نا کیلا تو تھوڑا نرم پڑ جاتا بھیتر. کسی نے کہہ دیا کہ یہ تو سڑ گیا ہے، گندا ہو گیا، نہیں کھانا چاہیے. بیچاروں کو وہ بھی کیا کریں. اب یہ بات دماغ میں بیٹھی ہوئی تو وہ ذرا سا وہ گیلا دکھ جائے تو پورا کیلا ہی پٹکتے. میرے ایک بار ایسے ہی ہوا کہ ایسے کیلا برسات بٹی تھی، کیلا چھیل کے میں نے کھانا شروع کر. پاس میں ایک متر بیٹھے تھے، ایک شیشیہ بیٹھے تھے. انہوں نے دیکھا اور مت کھانا گرو جی. میں نے کہا کیا ہو گیا. ارے بولے یہ سڑا ہے. میں کیا سڑا ہے اس میں. بولے یہ گلا گلا دکھ رہا نا، یہ سڑ گیا. میں نے کہا کس نے کہا تیرے کو. ہاں لا، میں نے کہا یہی کھاتا ہوں آج میں. بھائی سڑا ہے تو کچھ بگڑنا چاہیے میرا ہے. کیوں کسی نے کہا مان لیں. اب تم نے تمہارے حساب سے چل رہا ہو تو نقصان تو کر رہا ہوں نا. جانی ہے نا سرو جانی، سب جان ہے اس کو، یہ مان کے چلنا چاہیے. اب یہ کہ یار یہ کہاں سیکھنے کا ہے، یہ تو ہم نے کالج میں سیکھا. ان کے پاس تو اس کی ڈگری نہیں ہے، ہمارے پاس تو اس کی ڈگری بھی ہے. پھر یہ بات ان سے کیوں مانے ہم. سبھی ڈگریاں اس گیان کے سامنے ہوتی ہے، ادھوری ہے. یدی وہ گیان ہے تو وہ ہم نے دیکھا. ابھی آتے ہیں آپ لوگ، خوب صفائی کرنے لگ جاتے ہیں. وہ ایک بہن یہاں رہتی تھی، قریب 4-5 مہینے رہی. دن بھر بیچاری کام خوب
کیا ہوگا گھر پہ، اب وہ بنا کام کے رہ نہیں سکتی، دن بھر یہ کرے وہ کرے وہ کرے وہ کرے۔ اب میری اس کی صحیح بات 5 مہینے رہی، وہ کبھی نہیں پٹی۔ وہ پٹی اسی لیے نہیں کہ وہ بہت کام کرنا چاہے، میں بالکل نہ کرنے دوں۔ وہ چھپ چھپ کر کرتی تھی، تو جو مجھے نہیں کرنا ہے وہ کرتی تھی، تو میرے کو بہت برا لگتا تھا۔ تو نے بگاڑا کر دیا، میرے حساب سے وہ بگاڑا، اس کے حساب سے وہ سدھارا۔ ایک بار میں باہر چلا گیا، وہ یہیں تھی، 2 بہنیں تھیں، میں نے جھاڑ لگا رکھے تھے ایسے ہی۔ میں آیا 5-6 دن میں، 1 ہفتے میں، اس نے جب تک تو سب جھاڑوں کی کٹنگ کر دی۔ اب آپ کہیں گے کٹنگ کرنا کون سا گناہ تھا؟ اچھا ہے بھائی، جھاڑوں کا بھی فائدہ ہے، باغیچے کا بھی فائدہ، آپ کا بھی فائدہ، بیچارے نے اچھا کام کیا۔ اب میرا تو الگ گیان نا بھائی، مجھے اچھا نہیں لگا، میں خوب رویا کہ میرا تو باغیچہ اجاڑ دیا۔ سب کاٹ دیا۔ اب اس سے کہا تو بولے ان کا بہت فائدہ ہوگا، اچھے پھیلیں گے، اچھے چلیں گے، اچھے بڑے ہوئیں گے، سب ہوگا۔ میں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں ایسا ہوتا ہی ہے، کنتو بھائی آج تو تکلیف ہوئی نا ان کو، ہاں وہ کتنے دن تک تکلیف رہے گی؟ تو کیوں کرے؟ میرے کو اچھا نہیں لگ رہا، بس ہنسا تو ہوئی نا ان کے ساتھ، میں اس ڈھنگ سے بھی دیکھ رہا ہوں، کتنی تکلیف ہوئی، اتنے سارے جھاڑوں کا کاٹ کے پھینک دیے تم نے۔ اب اس درشے سے تھوڑی دیکھ پاؤ گے آپ۔ تو گرو کے پاس جاؤ تو اس کی بھاڑے میں چلنا، سب ستسنگیوں نے کہا، جو جانکار جو ستیہ کو اپلبدھ ہوا، انہوں نے کہا ہے کہ اس کے گرو کی سیڑھ میں چلنا، اس سے زنچ ماتر بھی الگ نہیں چلنا، چل ہی نہیں سکتے۔ کیا کہا؟ سبھی دھرموں کا پریتیاگ کر کے، تم جس کو دھرم سمجھتے ہو اس سب کا پریتیاگ کرنا پڑے گا۔ سرو دھرمات پریتیاجن، سبھی دھرموں کا پریتیاگ کر کے مامکم شرنم بھج، پھر میری شرن میں آ۔ جس کو تو دھرم سمجھتا ہے وہ دھرم نہیں ہے، گرو کے حساب سے شاید، اس لیے اس کا بھی تو پریتیاگ کر۔ یہاں تو گرو کے بھاڑے میں ہی چلنا ہے، گرو کی سیڑھ میں ہی چلنا ہے، بس۔ الٹا کہتے تو الٹا ٹک جا، وہ زیادہ سچا ہے، تم کہیں سے کہیں تک سچے نہیں ہو، یہ شرط ہے۔ شرن میں جانے کی ایک ماتر شرط یہی ہے، تم بہت اچھی بات جانتے ہو، صحیح وہی ہو شاید، میں نہیں کہتا کہ وہ بالکل غلط ہوگی، وہ بالکل صحیح ہو، کنتو اس سمے شاید صحیح نہیں ہو۔ کیوں؟ کہ گرو نہیں کہہ رہا کہ ایسا کر، تو اس کے کہے انوسار ہی چل رہے، اس کے آگیا کے بنا۔ میں نے کل ایک پوسٹ بھی اسی لیے ڈالی تھی، مجھے کل سے ہی ایسا لگ رہا تھا کہ گرو کی آگیا مانو بھائی، ان کی کبھی نہ کرو برائی۔ کتنی آگیا مانو، یہ کہاں لکھا؟ لکھا کہیں نہیں؟ پھر
सदा। وہ کہہ دے کہ آگ میں گر جا، آپ کیا سوچتے ہو کہ ارے یار آگ میں گرنے تھوڑی آیا ہے، جل نہیں جائیں گے، مر نہیں جائیں گے ہم، یہ بات تو نہیں مانی جا سکتی، نقصان ہے اس میں تو ہمارا۔ وہ کہہ رہا ہے تو کچھ سوچ کے بس اتنا تک گرو کی آگیا مانو بھائی، سبھی آگیا اس کی ماننا، وہ جو بھی کہہ رہا صرف آپ کے بھلائی کے لیے کہہ رہا، آپ کو نہیں دکھ رہا، پوچھ لو کہ اس سے میری کیا بھلائی ہوگی، بھلائی کبھی کبھی نہ بتانے میں بھی آپ کی بھلائی ہے، آپ کو نہیں بتایا جائے گا، کنتو وہ کبھی بھی یدی وہ گرو ہے تو اپنی بھلائی کے لیے نہیں کرے گا، کہ اس کی بھلائی کیا ہے یہ کبھی نہیں کروائے گا آپ سے، آپ کی بھلائی کیا ہے کس میں ہے وہی کروائے گا صرف، کیونکہ گرو وہ ہے جس کو کبھی کچھ نہیں چاہیے، جب اس کو کچھ چاہیے ہی نہیں تو آپ سے کیا لے گا؟ وہ لینے کی بھی بات کر رہا ہے کہ تیرے کپڑا اتار ذرا میرے کو دے، تو اتار کے دے دے کہ اسی میں کچھ بھلائی ہے۔ اب دکھتا تو یہ ہے کہ یہ سالا اپنے کپڑے بھی چھین رہا، کنتو یدی وہ گرو ہے تو وہ کرے گا کیا؟ اس کو چاہیے ہی نہیں ہے نا، پھر اسی میں شاید بھلائی ہے۔ یہ ترک اٹھانا بھی اندر بھی غلط ہے کہ ایسا کیوں کرے؟ پہلی بات تو ہم تو کچھ بھی بنا پوچھے ہی کرتے ہیں، بنا آگیا کے ہی کرتے ہیں، آگیا دے بھی دی اور اس نے ایسی نہیں دی تو پھر ترک اٹھاتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں کر رہے گرو جی، ایسا کیوں کر رہے ہیں، میرا نقصان ہو جائے گا، یہ سمجھ نہیں رہا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ نہیں سمجھ ہے، وہ سمجھ کے ہی کر رہا ہے، کیونکہ گرو سب طرف سے دیکھ لیتا ہے، اس کے پاس سب درشٹی ہے تو ہی وہ گرو ہے، یا تو جاؤ مت گرو کے پاس، اور جاؤ تو پھر پوری طرح سے جاؤ، گرو شرن میں جاؤ۔ مسلمانوں میں نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ 5 وقت، ایک دن میں 5 بار نماز پڑھو، خدا کی شرن میں جانا، کہ کلمے کی پہلی لائن ہے لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے تجھ سا، تیرے جیسا کوئی دوسرا نہیں، لا الہ الا اللہ، دوسرا کچھ بھی نہیں، وہی ہے اکیلا، بس خدا ایک ہی ہے، اللہ ہی ہے، اس سے بڑا، اس سے چھوٹا، اس سے الگ کچھ بھی نہیں ہے، وہی گرو ہے۔ گرو سے رنچ ماتر بھی دور ہوئے، رنچ ماتر بھی انتر رکھا تو سمجھ لو کچھ نہیں ہوگا، ہم گرو کی سینڈ میں نہیں چل رہے، شرن میں گئے ہی نہیں ابھی، کہاں کہا کہ کتنے % شرن میں جانا، شرن میں جانا، بدھم شرنم گچھامی، دھمم شرنم گچھامی، نمو ارہنتانم، آجا میری شرن میں، کرشن کہتے ہیں، کرشن
गुरु है। वो आखिरी अध्याय में कहते हैं, पूरी गीता कहती जब भी ज्ञान नहीं हुआ अर्जुन को सुनाई थी गीता। तो भगवान ने कहा कि तू तो एक काम कर, ये सब छोड़ छाड़ के सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सारे पापों को समाप्त कर दूंगा और पवित्र बना दूंगा। ये ज्ञान है। ठीक है।